میں اگر یہ کہوں کہ تحصیل برشور پورے ملک کا کرپشن کے لحاظ سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے تحصیل برشور وہ پورے ملک میں پہلے نمبر پر ہیں. دم ہے اس قوم میں تو آئیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو صحیح کریں, اپنے قوم کے مستقبل کو سنواریں. آنے والی نسلیں تباہ ہیں, ان کی تباہی کا موجب سیاستدان نہیں ہے, آرمی چیف نہیں ہے, چیف جسٹس نہیں ہے, وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے معدنیات چرا رہے ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اپنے لوگ جو ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, جو 20-20 سال سے تنخواہیں لے رہی ہیں, گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں کوئٹہ میں بھی رہی ہوں, میں کلاس افلا ڈسٹرکٹ میں بھی رہی ہوں, پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن تحصیل برشور آج میں اعلانیہ کہتی ہوں کہ ایک لاوارث تحصیل ہے, اس کا غم کھانے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ ایک مافیا ہے کہ ایک ٹیچر 20 سال تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ تنخواہ لے رہی ہے, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب اگر میں نے اس پر کارروائی شروع کر دی ہے, میرے ساتھ خزانہ آفس کی یہ کارکردگی ہے کہ 4 ماہ میرا بجٹ ان لوگوں نے روک دیا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خرچہ تقریباً 1,19,000 میں نے اپنے ذاتی خرچے پر یہ وزٹ کیے ہیں. آج 80,000 پہ یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گاڑی لے کر آئیں, گاڑی کے بعد آپ کو بجٹ ملے گا. 2 تنخواہیں ہیں, کبھی کہتے ہیں اے جی آفس سے یہ کاغذ لے کر آئیں, کبھی کہتے ہیں یہ کاغذ لے کر آئیں. صحافت کا طبقہ ایک امانتدار طبقہ ہے. آپ آئیں خزانہ آفس پر, بوگس ٹیچرز کے بارے میں جو اسکول بوگس ہیں, جو اسکول نان فنکشنل ہے, اور جو خزانہ آفس میں کی جو کارکردگی ہے, آپ آئیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ آئیں, ان سے سوالات پوچھیں کہ یہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں کیا یہ بے بنیاد ہیں, کیا یہ جھوٹ پر مبنی ہے. اگر یہ جھوٹ پر مبنی ہے تو سزا کی میں حقدار ہوں, اگر یہ سچائی پر مبنی ہے تو کب تک یہ ٹرانسفر کرتے رہیں گے, کب تک اس طرح مجھے خوارزار کرتے رہیں گے, کب تک ایماندار اور دیانتدار آفیسرز کو اس طرح ذلیل کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر خالق بار مصور غفار قہار وہاب الرزاق فتاح علی مقابض باسط خافق الرافع معز مذل السمیع بصیر حکم عدل اللطیف الخبیر علیم العظیم غفور الشکور علی الکبیر حفیظ مقیت حسیب الجلیل کریم الرقیب مجیب واسع حکیم ودود مجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحی الممیت الحی القیوم الواجد ماجد واحد احد الصمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اول آخر ظاہر باطن والی متعالی بر تواب من منتقیم الغفور رؤوف مالک الملک ذی الجلال والاکرام الرب المقسط جامع غنی مغنی موت مانع دار النافع نور عدی بدیع باقی وارث رشید الصبور جل جلالہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. صفیہ بانو, ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن, تحصیل برشور, ضلع پشین. اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کے اس فورم پر میں آئی ہوں, اور یہ فورم لوگوں کے لیے شاید آ کر لمبی تقریریں ہانگ کر اور چلے جانا ہے, لیکن میرے لیے یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں میری آواز کو, میری قلم کی تحریر کو آپ لوگوں کے توسط سے امانت بنا کر اپنی قوم کو, اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کرنا چاہتی ہوں, تاکہ کل آنے والی نسلیں میرے اس پیغام کو مد نظر رکھ کر اپنی محنت اور جد و جہد جاری رکھیں, حالات کے سختیوں سے اور مشکلات سے نہ گھبرائیں. اس لیے میں یہ تمام باتیں جو ہے بطور امانت میڈیا کے توسط سے یہ اپنے قوم کو اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ والدین کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا راستہ چن لیا ہے کہ کل میرے بچے یہ نہیں کہیں گے کہ ماں اس کرسی پہ ہوتے ہوئے, اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ نے لاڈ میں کالے ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اس قوم نے ہمیشہ زمین میں چھپی ہوئی معدنیات کے لیے لڑائی شروع کی, لڑائی کا نام ختم نہیں ہو رہا ہے, لیکن آج تک اس قوم میں, اس صوبے میں ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا پست کیوں ہے, ہماری قوم, ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, کئی دہائیوں سے تباہ ہو رہی ہیں, اور آنے والی نسلیں مکمل تباہ ہیں. تو آج پھر میں نے پچھلی دفعہ کی طرح, بلکہ ہمیشہ کی طرح, جو ایجوکیشن سسٹم کی ترقی میں, سسٹم کی ناکامی میں جو رکاوٹیں مافیا بن کر ابھری ہیں, آج پھر میں ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہوں.
اس میں آپ لوگوں کو میں نے یہ ریلیز تو دے دی ہے آپ کو. آج جو مخالفت میں کر رہی ہوں, جو آواز میں اٹھا رہی ہوں, وہ ہے خزانہ آفس پشین. خزانہ آفس پشین کی کارکردگی پر ایک میں نظر ڈال کر آپ سب کو اس بات سے آگاہ کرتی ہوں کہ 1 سپٹمبر 2023 میں اس پوسٹ پر آئی, ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن تحصیل برشور ضلع پشین. اس دن سے لے کر آج دن تک میری جتنی بھی میں نے کارروائی کی ہے, تحصیل برشور کی تمام کارروائی اس لسٹ میں موجود ہیں. میرے پاس ٹوٹل جو تھے 35 اسکول تھے پرائمری گرلز اسکول, جس میں سے 17 اسکول نان فنکشنل تھے اور 2 اسکول جو تھے وہ بوگس تھے. اور اس کے علاوہ میرے پاس 12 ٹیچرز جو تھی وہ کرونک ایبسنٹیز تھی. کرونک ایبسنٹیز کا مطلب یہ کہ دائمی غیر حاضر ٹیچرز. یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کی غیر حاضری کا کم سے کم دورانیہ 4 سال ہے, اور ایسی ٹیچر بھی ہیں جو 20 سال سے غیر حاضر ہیں, ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو 11 سال سے غیر حاضر ہیں. یہ مکمل طور پر ایک مافیا کا کام ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ تحصیل برشور پورے ملک کا کرپشن کے لحاظ سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے تحصیل برشور, وہ پورے ملک میں پہلے نمبر پر ہیں. کیونکہ 6 ٹیچرز میرے پاس ایسی ہیں, اس میں درج ہیں وہ نام, کہ ان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹیچر کہاں ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کس طرح تعینات ہوئی ہیں, مگر وہ باقاعدہ تنخواہ لے رہی ہیں اس کورٹ سے. تو یہ تمام چیزیں جب میں نے ان پر کارروائی شروع کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے, ڈی سی کی طرف سے, جو ہمارا ایک ڈی جی گروپ ہوتا ہے جس کے چیئرمین ڈی سی ہوتے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان تمام اساتذہ کی تنخواہ کاٹی جائے. ان کی تنخواہ کٹوتی کی گئی, لیکن خزانہ آفس نے 2 ٹیچرز کی تنخواہ نہیں کاٹی. یہ میں آپ کے توسط سے یہ بات آگے پھیلانا چاہتی ہوں کہ ان اساتذہ کو آپ میرے ساتھ مل کر ان کی شناخت کروائیں, ان کو نکالیں. میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے آپ کا تعاون چاہیے تاکہ یہ جس بھی اعلیٰ شخصیات کے گھروں سے تعلق رکھتی ہے, ہم ان کو ٹرمینیٹ کروا کر ہی رہیں گے. تو اس سلسلے میں اب یہ ایک مافیا ہے کہ ایک ٹیچر 20 سال تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ تنخواہ لے رہی ہے, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب اگر میں نے اس پر کارروائی شروع کر دی ہے تو میرے لیے خزانہ آفس کے مسائل جو میرے لیے کھڑے کر رہے ہیں, اس میں سب سے پہلا ہے جو پیرول سمری اور ریکنسائل اور کمپیوٹرائزڈ سلپ ہمیں ملتے ہیں, بجٹ کا جو حساب ہمیں منتھلی ملتا ہے, وہ حساب ان لوگوں نے روک دیا ہے. کبھی ایک کاغذ ہاتھ میں تماتے ہیں, پھر 5 دن کے بعد دوسرا کاغذ ہاتھ میں تماتے ہیں, تاکہ جو ریکارڈ ہے اس سے میں دور رہوں اور مجھے کچھ پتہ نہ چلے. اس کے بعد میرا جو تبادلہ ہوا ہے جولائی اور اگست میں کوئٹہ ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ پشین چلی گئی, ان 2 ماہ کی تنخواہ روک دی گئی ہے. وہ تنخواہ مجھے نہیں مل رہی ہے. اب اللہ جانے پیچھے وجہ کیا ہے, لیکن شنید میں یہی آیا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد رقم پر 2% لینا پالیسی ہے, 3 لاکھ پر 3% لینا پالیسی ہے, بجٹ میں 6% لینا یہ پالیسی ہے. بجٹ کا جو ایک غلیظ طریقے سے یوٹیلائزیشن کا کام ہو رہا ہے, جو کلسٹر بنائے گئے ہیں, اور بجٹ اور فرم ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر اسکولوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. لیکن نہ بجٹ کا صحیح کام ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ جو کلسٹر اپروچ ہے اس کی کوئی ایسا مفاد حاصل ہوا ہے اسکولوں کو یا تعلیمی نظام کو. تو یہ جو میرے 2 ماہ کی تنخواہ ہے, اس میں وجہ یہی ہے کہ 2% نہ دینے پر یہ تنخواہ روک دی گئی ہے. اس کے بعد جو اکتوبر میں تنخواہ کٹوتی کی گئی تھی ڈی سی کے حکم کے مطابق, ڈی جی میٹنگ کے حکم کے مطابق جب فیصلہ ہوا کہ تنخواہ کاٹ دی جائے, تو 2 ٹیچرز کی تنخواہ نہیں کاٹی گئی, جو میں نے ڈی سی کو بھی لکھ کر دیا اور ڈی ای او کو بھی لکھ کر دیا. ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا ان کو, لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی عمل نہیں ہوا, اور مجھے دسمبر اور جنوری کا پیرول نہیں دیا گیا, اور وجہ یہی ہے تاکہ مجھے پتہ نہ چلے کہ ان ٹیچرز کی کٹوتی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد 1 سپٹمبر سے 15 دسمبر تک میں وزٹ کرتی رہی. ہمارے لیے پالیسی یہ ہے کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے, مہینے میں 15 دن آپ کے وزٹ کے ہوں گے. باقاعدہ یہ ایک آرڈر ایشو ہوا ہے ریٹن میں,
تو میں نے بھی اپنی کرسی کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس عہدے میں اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، جو جاب ڈسکرپشنز ہے، اس کو مد نظر رکھ کر میں نے بھی اپنے وزٹ شروع کیے، اور یہ سارے وزٹ میں نے اپنے خرچے اپنے بل بوتے پہ کیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب بل تیار ہوئے تو خزانہ آفیسر کہہ رہا ہے کہ آپ کو فیول بجٹ ڈرا نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہے، اور سرکاری گاڑی کسی بھی ڈی ڈی او کے پاس نہیں ہے تو کیا ان کا جو بجٹ ہے وہ کیوں ڈرا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مافیا انتقام لینے پہ اترا ہے۔ خزانہ آفس میں جو اس مافیا کا جو کردار ہے، مجھے لگتا ہے کہ پشین کے خزانہ آفس میں بڑا مضبوط کردار چل رہا ہے تعلیمی سسٹم کے اس نقصانات کے لیے۔ اب وجہ یہی ہے کہ آپ نے کیوں دائمی غیر حاضر ٹیچر کو نمایاں کیا ہے۔ اس میں ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو خزانہ آفیسرز کے رشتہ دار ہیں، اس میں ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر قائم فائز ملازمین کے رشتہ دار ہیں، ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو منسٹرز کے رشتہ دار ہیں۔ تو اب مجھے ان 6 ٹیچرز کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو اجاگر کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگ میرا ساتھ دیں، آپ آئیں خزانہ آفس پر۔ آپ ایک امین طبقہ ہے، صحافت کا طبقہ ایک امانتدار طبقہ ہے۔ آپ کی یہ جو کوشش ہے، یہ میرے خیال میں جس طرح بہت سے بڑے بڑے مصنفین نے اپنے تحریر کو کتابوں میں قلم بند کیا ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 20 سال 25 سال بعد میں رہوں یا نہ رہوں، میرا یہ پیغام آپ کے توسط سے آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ اور اس میں آپ بوگس ٹیچرز کے بارے میں جو اسکول بوگس ہیں، جو اسکول نان فنکشنل ہے، اور جو خزانہ آفس میں کی جو کارکردگی ہے، آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ آئیں، ان سے سوالات پوچھیں کہ یہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں کیا یہ بے بنیاد ہیں، کیا یہ جھوٹ پر مبنی ہے؟ اگر یہ جھوٹ پر مبنی ہے تو سزا کی میں حقدار ہوں، اگر یہ سچائی پر مبنی ہے تو کب تک یہ ٹرانسفر کرتے رہیں گے؟ کب تک اس طرح مجھے خواہشار کرتے رہیں گے؟ کب تک ایماندار اور دیانتدار آفیسرز کو اس طرح ذلیل کرتے رہیں گے؟ میں اس پیغام کو لے کر سیکرٹری صاحب کے پاس گئی کہ بھائی گاڑی کسی بھی ڈی ڈی او کے پاس نہیں ہے، مجھ سے گاڑی کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ سرکاری گاڑی لے کر آؤ پھر بجٹ ڈرا کرو۔ سرکاری گاڑی لینے کے لیے کیا مجھے جانا پڑے گا؟ سرکاری گاڑی کے لیے کیا مجھے یہ خواری زاری برداشت کرنی پڑے گی؟ ڈپارٹمنٹ کے اصول کیا ہے؟ میں نے 29 سال کے دورانیے میں آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ ہمیں ایک چوٹو کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ آفیسرز طبقے کو یہ مافیا اس ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز نہ جانے کس طرح خوار ذلیل کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ آپ کے توسط سے میں اس آواز کو پہنچاؤں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پشین ڈسٹرکٹ میں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پشین میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جمعہ اور ہفتہ اعلانیہ چھٹی ہوتی ہے۔ کس قانون کے تحت، کس پالیسی کے تحت؟ میں نے آواز اٹھائی، مافیا میرے خلاف سرگرم۔ کرونک ایبسنٹیز کے خلاف میں نے کارروائی کی، میرے خلاف مافیا سرگرم۔ اس مافیا کو روکنے والا کون ہے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک وزیر اعظم کی اصلاح کرے گا؟ کیا ہم میں سے ہر ایک سیاستدانوں کی اصلاح کرے گا؟ کیا ہم سب آرمی چیف کی اصلاح کریں گے؟ چیف جسٹس کی اصلاح کریں گے؟ ہم نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے؟ دم ہے اس قوم میں تو آئیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو صحیح کریں، اپنے قوم کے مستقبل کو سنواریں۔ آنے والی نسلیں تباہ ہیں، ان کی تباہی کا موجب سیاستدان نہیں ہیں، آرمی چیف نہیں ہے، چیف جسٹس نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے معدنیات چرا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اپنے لوگ جو ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، جو 20 سال سے تنخواہیں لے رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ صرف اور صرف فیمیل سائٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت میرے پاس انکوائری رپورٹ موجود، ہر سال 2 انکوائریز ہوتی ہیں، لیکن یہ انکوائری سیکرٹری کے پی ایس اور سیکرٹری کے ٹیبل تک جانے میں مافیا کا کردار ہے کہ یہ آگے جانے نہیں دیتے اور سزا کا قانون وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ سیکرٹری اس بات سے بے خبر رہتا ہے، ڈائریکٹر تک ہمارے مسائل نہیں پہنچ پاتے،
اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملازم نہ سیکٹریٹ جائے اور نہ ڈائریکٹریٹ جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سارے مسائل جو ہے یہ سامنے آ جائیں گے. بہت سے ایسے مسائل ہیں جس سے سیکٹری صاحبان ناواقف ہے، بہت سے مسائل یہ ہیں کہ وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان ناواقف ہیں. لہٰذا میں تھک گئی ہوں بار بار یہ کہہ کر کہ اس ڈپارٹمنٹ کو صحیح کرنے والا اگر ہے کوئی تو وہ آئے سامنے. آپ کو جو یہ لسٹ میں نے دی اس میں میرا نمبر درج ہے. جو بھی مجھ سے سوال پوچھے، جس کو بھی کسی قسم کا کرونک ایبسنٹیز کے خلاف یا نان فنکشنل اسکول کے خلاف ثبوت چاہیے، میرے پاس موجود ہے. گاؤں والوں کی انٹرویوز میرے پاس موجود ہیں. نجی مسائل کو لے کر ہمارا تعلیمی معیار جو ہے وہ دن بدن گر رہا ہے. یہ باقی علاقوں میں کوئٹہ میں بھی رہی ہوں، میں کلاسفلا ڈسٹرکٹ میں بھی رہی ہوں، پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن تحصیل برشور آج میں اعلانیہ کہتی ہوں کہ ایک لاوارث تحصیل ہے. اس کا غم کھانے والا کوئی نہیں ہے. اگر میں نے یہاں پہ کوئی قدم اٹھایا ہے، میرے ساتھ خزانہ آفس کی یہ کارکردگی ہے کہ 4 ماہ میرا بجٹ ان لوگوں نے روک دیا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خرچہ تقریباً 1,19,000 میں نے اپنے ذاتی خرچے پر یہ وزٹ کیے ہیں. آج 80,000 پہ یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گاڑی لے کر آئیں، گاڑی کے بعد آپ کو بجٹ ملے گا. 2 تنخواہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں اے جی آفس سے یہ کاغذ لے کر آئیں، کبھی کہتے ہیں یہ کاغذ لے کر آئیں. پیرول کے لیے مجھے دوڑنا پڑتا ہے، کلر کی بات نہیں سنی جاتی ہے. ڈی او آفس نے سے لکھ کر ان کو تحریری طور پر دیا گیا کہ بھئی یہ مسائل اور ان کا حل، لیکن وہاں سے خاموشی اختیار کی گئی. 2 ٹیچرز کی تنخواہ نہیں کاٹی گئی ہے. کیوں نہیں کاٹی گئی؟ یہ وہ مسائل ہے کہ میں آج پھر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے فورم سے پریس کانفرنس ایک امانت دار فورم ہے، یہ ایک امین فورم ہے، اور اس فورم سے میں آپ لوگوں کا مکمل ساتھ چاہتی ہوں، تعاون چاہتی ہوں کہ کب تک آپ لوگ صرف کیمرے لے کر فوکس رہیں گے کہ بس بول دیا اور نکل گئے، تقریر ختم. یہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے. کچھ ایسا کریں کہ ہم جائیں، میرے ساتھ آگے چلو، تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم تعلیم کے لیے بھی اتنے سرگرم ہیں. ہم صرف چھپی ہوئی معدنیات کے ذخائر چوری ہونے پر افسردہ نہیں ہیں. ہماری سب سے بڑی جو مایوسی ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے تو آج ہم پر سب کچھ نازل ہو رہا ہے. اسی ایجوکیشن کی وجہ سے آج اگر ہم میں آواز اٹھانے والا کوئی یہ نہیں ہے کہ ثابت کر سکے کہ ہمارے معدنیات چوری ہو رہے ہیں. ہم میں آواز اٹھانے والا ایسا کوئی نہیں ہے کہ دنیا کا کرپٹ آ کر ہم پر حکومت کرے. دنیا جسے ناقابل قبول سمجھ لیتی ہے، ہم اس کو لا کر اپنے اوپر حکمران بنا دیتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تعلیم کا فقدان ہے. جب تک ہمارا تعلیم معیار درست نہیں ہوگا، جب تک ہم میں بہتری تعلیم کے توسط سے نہیں آئے گی، تب تک ہمارا چیخنا چلانا بیکار ہے. یہاں پہ یہ ایک درخواست ہے، ٹھیک، درخواست کی کاپی. یہ ایک ڈی جی میٹنگ ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتا ہے. اس کے چیئرمین ڈی سی ہوتے ہیں، جس میں ہمارے تمام ایجوکیشن کا انتظامیہ بیٹھا ہوتا ہے. اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ ڈی سی کے پاس لے کر جاتے ہیں. ڈی سی، یہ جو ڈی جی میٹنگ ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ضلعی سطح پر، انتظامی سطح پر ہمارے کوئی مایوسیاں ہوتی ہے، جب ہمارے آفیسرز ایک مسئلہ حل نہیں کر پاتے ہیں جس میں ہمیں مافیا کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ مسائل ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. پھر ڈی سی کو انوالو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ قابل ترین آفیسر موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آفیسر نااہل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آفیسر کے ہاتھ مافیا نے باندھے ہوئے ہیں. اس مافیا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ جو چند پوائنٹ میں نے شیئر کیے خزانہ آفس کے، اگر اس کی پہلے تصدیق ہو جائے، اس پر عمل ہو، اس پر کارروائی ہو، تو انشاءاللہ ہمارے آفیسرز میرے اسی نقش قدم کو فالو کریں گے. اور اسی کو ہمت بنا کر میں اپنے آفیسرز کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاؤں گی. آفیسرز طبقہ میرے لیے پہلے بھی محترم تھا اور آج بھی محترم ہے، لیکن اگر آفیسرز کے پاس وسائل نہ ہو اور مافیا اس کے اوپر قابض ہو، تو پھر آفیسرز سے شکایت کا موقع بھی نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ان پہ شکایت یا الزام عائد کیا جائے. کہ آپ 6 مہینے تک اگر تنخواہ ڈرا کر رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں دے رہے اور آؤٹ آف سٹی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ سے کوئی قانون ہے، اس کو ایک دو آپ شوکاز دیتی ہیں، پھر اس کے بعد اشتہار اخبار میں آتا ہے، اس کا کوئی وہ آپ نے پروسیس کیا؟ جی، مکمل پروسیس ہو چکا ہے. ان کے 3 سال سے ایچ آرز جو ہیومن ریسورس ڈیٹا ہے وہ بھی جمع نہیں ہوا تھا، اور پہلے 3 بار اس کی جواب طلبیاں میں نے کال کی ہے.
پھر اس کے بعد ڈی سی کے فورم پہ ہم یہ لے کر گئے، ڈی جی فورم پر. پھر اس کے بعد میں سیکرٹری کے پاس اسی فیول والے مسئلے کے بجٹ کے مسئلے کے تحت گئی تھی. تو وہاں پہ میں نے یہ بات کی تو انہوں نے ڈی او کو آرڈر دیا ہے کہ بھائی ان کا شوکاز جاری کر دیا جائے اور ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے. اب یہ جو مسئلے میرے لیے خزانہ آفس نے کڑے کیے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ٹرمینیشن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بیزار کر کے یہ یہاں سے نکل جائے تاکہ ہمارے راستے کرپشن کے لیے صاف ہو جائیں. تو یہ مکمل ان کے ساتھ پروسیس بالکل صحیح ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تنگ کرنے والی بات ہے، مافیا کا زور یہی ہے کہ وہ ایک ایماندار اور دیانتدار ملازم کو سامنے سے ہٹائے تاکہ ان کے لیے راستے صاف ہو جائیں.